واپس آوے سن نانا جان اور امی جان دے شہر مقدس دے وچ، لہذا دونے پیارے بھائیاں دے وچ یہ رائے طے پا گئی اور آپ بالکل یہ فیصلہ لے چکے ہیں کہ جی میں ہی میں موقع ملتا ہے اور میرے کشتیاں دے انتظامات ہوندے میں فوری طور تے بغیر کسے دے علم وچ لایا میں اسلامی سرحد پار کر ویسا بالکل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس نتیجے دوتے پہنچ گئے. ہن بھی آپ جنگ نہیں چاہتے، جس لئے حرم مدینہ چی آپ نو چھوڑن تے مجبور کر دیتا گیا ہے. ہن مکہ مکرمہ چی آپ دوتے حملہ کر دیں، زہر آلود خنجرہ نال آپ نو شہید کرن دے پروگرام بار بار آپ نو ڈرا دھمکا رہے ہیں. تو امام علی مقام چاہویں نا تو ہن کوفہ والے پاسے، عراق والے پاسے، جتھے جتھے آپ دے ابا جان اور آپ دے مریدین ہیں، اہل مدینہ اہل مکہ، سب دی طرف قاصد دوڑاویں، سب نو جنگ واسطے تیار کریں. لیکن امام علی مقام او کریم ہستی ہیں جڑے اپنی ذات واسطے کسے قسم دا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، کوئی حکومت دا لالچ نہیں. امام علی مقام دا قطن موقف نہیں کہ یزید دے مقابلے چ مینوں حکمران بناؤ. 20 سالاں تو میں طالب علم یہ تمام فاضلین دے سامنے یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ دنیا جہان دی اگر کسے کتاب وچ ادھے لفظاں دے نال بھی تو کسے صحیح سند قابل قبول سند دے نال امام علی مقام دے الفاظ مل دے ہوئے کہ یزید نو ہٹاؤ اور میری بیعت کرو، میں حکمران بننا چاہنا، تسا مزید 20 سال لے لو. میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں امام علی مقام نے اول تو لے کے آخر تک شہادت دی منزل تے فائز ہونے تک ایک واری بھی نہیں فرمایا کہ میری بیعت کرو اور میں نے حکمران بنا چھوڑو. آپ صرف آتے ہیں انی لا اباجیو، میں بیعت نہیں کرنی، میں اس باطل نظام دا حصہ نہیں بننا. اور ہن جس لئے مکہ مکرمہ چی آپ دوتے عرصہ حیات تنگ کر دیتا گئے تو وقتی آپ اسلامی سرحد دے پار ونجن واسطے تیار ہیں. اج اساں اپنا گھر چھوڑوں چاہ ساڑھے واسطے کتنی مشکلات ہو سنا، اجنبی علاقے جوان کے اپنے کاروبار ٹھیک کرنے، اپنی عزت اور بچے بچیاں دی حفاظت اور اپنی جان دی حفاظت کرنی، یہ جان جوکھا دا مرحلہ ہے. لیکن امام علی مقام فرما دیں جتنی مشکلات پیش آویں، اساں بڑے ناز و نعمت پلے ہوئے شہزادے ہیں، لیکن اساں نانا جان دی امت، شریعت دی حفاظت اور باطل دا ساتھ نہیں دیونا. اپنے اس عظیم نظریے واسطے ہر مشکل نو اپنے گلے اور سینے دے نال لا سکتے ہیں. فرمایا تو ہن بھی آپ لڑائی نہیں چاہتے، جھگڑا نہیں چاہتے. یہ تو یزید دی بدبختی ہے، یزیدی قوت اور حکمرانہ دی بدبختی ہے کہ اس امام علی مقام انہوں نے میدان چلا کے کھڑا کیتا ہے. ورنہ ہن بھی آپ الہ صغور المسلمین آپ اسلامی سرحد تو باہر ونجن دا پروگرام بنا چکے ہیں. ادھروں جس لئے مکہ مکرمہ چے معاملات ہو رہے ہیں تو اہل کوفہ حضرات ظاہر طواف کرن بھی آندن، انہاں دے لوگ انتظامی مشینری چی موجود ہیں. اہل کوفہ دوتے واضح ہو گیا کہ امام علی مقام نے اجے تک بیعت نہیں کی تھی، نہ کدے یزید دی بیعت کرنا چاہتے ہیں. کوفہ والیاں بھی بیعت نہیں کی تھی، بصرہ والیاں نے بھی اجے تک بیعت نہیں کی تھی، عالم اسلام دے اکثر حصے اجے بیعت نہیں کی تھی، اجے تک پروسیس چل رہا ہے. لہذا کوفہ والیاں تے جس لئے مکہ شریفی ظاہر ہو گیا کوفہ دے چند لوگاں دوتے کہ امام علی مقام تا مدینہ طیبہ چھوڑ کے اس واسطے آئے مکہ مکرمہ کہ آپ یزید دی حمایت نہیں کرنا چاہتے اور وقت مکہ شریف چی آپ دی جان دا خطرہ ہے. تو انہا لوگاں نے وقت حضرت سلیمان ابن سورد اور اہل کوفہ دے سرداران دی طرف اپنے قاصد دوڑائے. جس لئے کوفہ والے نے پتہ چلا کہ امام علی مقام بیعت نہیں کر رہے، انہاں کہا اساں بھی بیعت نہیں کی تھی اور نہ اساں یزید دی بیعت کرنی ہے. لہذا حضرت سلیمان بن سورد ایک پیارے بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ، آپ دے مکان دوتے آپ دی حویلی آئی بہت بڑی کوفہ دے باہر، اس دوچ تمام دے تمام حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے نال محبت کرنے والے جڑے علل اعلان آگ دین کہ اساں شیعان علی ہیں پہ. ساری کتاباں دوچ واضح، سنی کتاباں، شیعہ کتاباں، انہاں کہا جی نحنو شیعات علیین، اساں حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا گروہ ہیں. شیعہ دا معنی گروہ ہوندہ ہے، اساں انہاں دی جماعت ہیں. اور ساڑھے امام زادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت اجے تک نہیں فرما رہے اور بیعت نہ کرن دی پاداش جو اپنا گھر چھوڑنا پہ مکہ مکرمہ آ گئے. ہن مکہ دوچی وہ پورا امن نہیں، انہاں دی جان نو خطرہ ہے اور وہ مجبور ہو کے ہن اسلامی سرحداں تو باہر جا رہے ہیں. تے اساں کوفہ والے موجود ہوں، عراق والے موجود ہوں اور امام علی مقام در در دی ٹھوکراں کھاویں، ایک کس طرح ممکن ہے. لہٰذا فوری طور تے 150 گھرانے نے حضرت سلیمان ابن سورد دیاتے بیعت کی تھی کہ اساں جویں شیعان علی بن کے
حضور مولا کائنات دا ساتھ لیتا ہے، آئی تو بعد اساں شیعہ نے حسین ہے پہ اور حسین پاک دا ساتھ لے سوں. لہذا فوری طور تے انہوں نے خطوط مرتب ہر گھرانے دے بزرگ نے اپنا پورا تعارف اور خط لکھا، اونٹھنی دیتی، اپنے قاصد اس نو آمن ونجن دے اخراجات اودی فیس ادا کی تھی. اور تھوڑے ہی دن گزرے کہ اجے مسلمانہ دے اجتماع مکہ مکرمہ چ نن شروع ہوئے کہ کوفہ والیاں دے خطوط بڑی تیزی نال آمن لگ گئے. کئی سردار خود آ گئے 10-11. انہوں نے کہا جی حرم کعبہ دی زیارت بہت بڑا عظیم معاملہ ہے، طواف کعبہ اور عمرہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن حضور ساڑا اصل مقصد تواڈی زیارت ہے پئی اور تواڈے نال ملاقات ہے. اور حضور میں تحریری طور تے تواڈے سامنے اپنے سارے گھرانے دے افراد دے دستخط دکھا رہے ہیں، تحریر دکھا رہے ہیں، ساڑا گھرانہ تواڈے نال ہے. اور اس طریقے افراد بھی آمن لگ گئے. انہوں دے خطوط اور کوئی ہفتے 10 دنوں دے اندر 150 قاصد اور خطوط امام علی مقام دی بارگاہ چ مکہ شریف جمع ہو گئے. انہاں سب خطوط دا ایک مضمون آئی کہ حضور اساں تواڈے غلام ہیں، اساں تواڈے شیعہ اور اساں تواڈا گروہ اور تواڈی جماعت ہیں. جویں تساں اجے تک یزید پلید دی بیعت نہیں کیتی، اساں بھی اس باطل نظام دا حصہ نہیں بننا، اساں بھی ہرگز یزید دی نہ بیعت کیتی ہے نہ اگے کرسوں. تو حضور تساں جو اپنے خانوادہ عالی اور بچے بچیاں سمیت ازواج مطہرات سمیت اسلامی سرحد تو باہر ون کے اتھے غیر یقینی دی صورتحال وچ وقت گزارنا چاہندے ہو، تو حضور کوفہ دے وچ کوئی 1-2 آدمی نہیں یا صرف اسا 150 افراد نہیں، ساڑھے ہر گھرانے دے وچ اتنے تقریباً جوان ان پہ، ہر قبیلے دے وچ اتنے جوان ان پہ. حضور کم از کم بھی 15,000 مسلح جوان ساڑھے نال ان پہ، ساڑھے بچے ساڑھے بھتیجن ساڑھے بھانجن ساڑھے رشتہ دار ہیں، اور اساں سارے دے سارے تواڈی غلامی اور اطاعت دے وچ ہیں. حضور اسلامی سرحد تو باہر ونجن دی بجائے آپ کوفہ دے وچ تشریف گن کے آؤ. اور حضور جس لئے کوفہ والے 15,000 مسلح، باقی سارے بزرگ مرد عورتاں بچے تواڈے نال، پوری عوام تواڈے نال. اور جس لئے بصرہ والے نے پتہ چل سی بصرہ والے نے بھی اجے تک یزید دی بیعت نہیں کی تھی، وہ بھی اپنی فوجاں سمیت اور لڑن والے جماعت سمیت تواڈی اطاعت ہی چاہسن. اور حضور جس لئے کوفہ و بصرہ عراق دا مرکز اور دل تواڈے نال، وت حرم مکہ بھی تواڈے نال، حرم مدینہ دے مسلمان بھی تواڈے نال، وت بڑے بڑے علاقے دے مسلمان تواڈے کیمپ پہ جمع ہون لگ وے سن. اور حضور مہینہ 2 دے اندر اتنیاں بڑیاں فوجاں اور اتنی عوام مسلمین عالم اسلام دی تواڈے جھنڈے دے تلے ہو سی کہ حضور یزیدی فوجاں مقابلہ نہ کر سکسن. لہذا ہر صورت بنو امیہ اور اہل شام اور اہل دمشق تواڈے نال مذاکرات کرن دے مجبور ہوئے سن. اور اساں مذاکرات دی پہلی شرط یہ رکھسوں کہ یزید نو معزول کرو اور اصحاب حل و عقد ہر علاقے دے معتبر مسلمانہ دا اجلاس کرو، جہاں دے بھی شرائط زیادہ پائیاں ونجن، جیڑا سب تو وڈا اہل ہوئے، جہاں دے تے اصحاب حل و عقد امت جمع ہوئے، حسین بھی اودی بیعت کرسی، سارے مسلمان بھی اودی بیعت کر لے سن. اور اگر حضرت حسین تے متفق ہو سن تو سبحان اللہ حضور اسا تو چاہنے ہیں تو ساڑھے پیشوا و مقتدا ہو. میرے دوستو ہن امام علی مقام دوتے اس نقطے جس لے اتنے بڑے بڑے معتبر سردار آ گئے اہل عراق دے، جس وقت 150 گھرانے دے خطوط اور انہوں دے قاصد آ گئے اور سب دا مضمون ہک کے، تو امام علی مقام او ہستین جڑے ہر معاملے شریعت طاہرہ تے عمل کرن والی ہستین. ہن اہل عراق اور اہل کوفہ نے امام علی مقام تے حجت قائم کر چھوڑی. ایک راستہ ہے کہ جویں اپنے بھائی جان دے نال طے ہویا انی ذاہب الی صغور المسلمین، آپ اسلامی سرحدہ تو پار چلے ونجن، ایک صورت ہے. دوسری صورت او ہے جڑی اللہ اور دے رسول علیہ السلام دا حکم ہے کہ اگر کسی علاقے دے وچ اسلامی نظام مغلوب کر دیتا ونجے وے، خیر مغلوب ہو ونجے، شر غالب آ رہے ہوئے، اور اس وقت اگر اس مسلمان علاقے چوں اللہ دے نیک اور صالح اور پکے پاکیزہ بندیاں دی ایک جماعت صالحین دی جماعت اگے میدان ہی چاہ ونجے اور آکھن جناب اساں بغیر کوئی خون ریزی کیتے ہیں اور بغیر نقص امن پیدا کیتے ہیں ایسا سلسلہ قائم کرسوں کہ جی دے نال حالات بہتری والے پاسے آسن، شر آہستہ آہستہ مغلوب ہوندا ویسی، خیر آہستہ آہستہ غالب آندی ویسی. اور وقت اگر ایسی صالحین دی جماعت کسے اہل بندے نو آکھن کہ ساڑی آ کے رہنمائی کرو، ساڑے لیڈر بنو، مقتدا اور پیشوا بنو، تو وقت اس اہل ہستی دوتے فرض ہو ویندے شرعی طور تے کہ ایسے مزاحمت کرن والے نیک لوگاں دی قیادت کرن. اگر نیک صالح اہل ہستی ایسی جماعت دی قیادت تو انکار کر چھوڑے
تا حدیث کریمہ چے لن یقبل اللہ لہو صرفم ولا عدلا، ایسے اہل بندے دی اللہ پاک نہ فرض عبادت قبول فرمائندہ ہے نہ نفل عبادت قبول فرمائندہ ہے۔ ہن جس لئے اہل عراق اہل کوفہ نے 15,000 تقریباً افواج آپ دی حمایت اچ کھڑیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر خاندان دا سردار اور سربراہ کنبہ دا خط یا خود آپ دی خدمت اچ آ چکا ہے۔ اور جس لئے کوفہ والے آپ دے نالے بالکل گل سمجھ آونا، لیکن بصرے والے بھی آپ دے نالے، عراق آپ دے نالے، عراق آپ نالے تو یہ مطلب ہے حرم کعبہ بھی اور حرم مدینہ بھی آپ دے نالے۔ تو جس لئے عالم اسلام دا ایک معتبر حصہ امام حسین دی تائید کرنے واسطے تیار ہو ونجے، اتنی قوت مل رہی ہوئے تو ان شریعت کیا فرمائیں دیئے، امام حسین انہوں اسے حال چھوڑ کے اپنی جان پیاری کر کے سرحد اسلامی تو باہر چلے ونجن، یا میدان چاہ کے انہاں لوگاں دی قیادت کرن تاکہ حق نو غالب اور باطل نو مغلوب کیتا وائیں سکی وے۔ ہن امام علی مقام تے شرعی حکم میں بن گیا آئی، لہذا امام علی مقام کوئی حکومت حاصل کرن لالچ دے وچ نہیں، کوئی دنیا داری دی خاطر نہیں۔ امام علی مقام نے اس سارے خطوط پڑھے، انہاں سرداراں دی گفتگو سنی، آپ دے سامنے ایک پاسے حضرت عبداللہ ابن عباس دا مشورہ، حضرت محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ دا مشورہ، ایک رائے سوچی سمجھی، اور دوسری طرف اے شرعی حکم آ گیا کہ ان اگر اہل عراق دی دعوت تے لبیک نہیں فرمائیں دے اور کوفے والے پاسے سفر نہیں کر دے تو نہ فرض عبادت قبول نہ نفل عبادت قبول۔ قیامت والے دن نانا جان نے پوچھا میرے حسین، جس لئے میرے امتی اہل عراق تو انہوں اتنی بڑی سپورٹ اور قوت فراہم کر رہے ہیں، تو سمت قیادت کیوں نہ کی تھی؟ اگر تسا انہوں دی قیادت کروا، انہوں تسا مرتب کروا، یہ بہت بڑی ایک مزاحمتی جماعت پیدا ہو ونیا، حکومت دے سامنے آویا، حکومت مذاکرات تے مجبور ہو ونیا، دوبارہ نظام خلافت بحال ہو ونیا، شورائی نظام چل لیا، اللہ اور دے محبوب دے حکام غالب ہو ونا، تو حسین اتنا بڑا موقع تسا کیوں چھوڑ دیتا؟ تو حضرت امام علی مقام او ہستین کہ جیڑا شریعت دے احکام تو وال دی نوک دے کروڑ میں حصے دے برابر بھی اڈے اڈے نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، انہاں دا تو اوڑنا بچھونا شریعت مبارکہ ہے، لہذا آپ نے سرحد تو باہر ونجن دا پروگرام معطل کر چھوڑا۔ اس دوران حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی آمد ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، حضرت محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ آپ دے چھوٹے بھائی موجود ہیں مکہ شریف وچ۔ آپ نے وقت انہاں نال ملاقاتہ فرمائیاں، فرمایا حضور سارے دے سارے آپ میرے مخلص ترین ہستیاں ہو، میرے بزرگوں، اور بھائی جان محمد آپ بھی یہ سارے خطوط پڑھو۔ انہاں تنے ہستیاں نے پڑھن تو بعد یکے بعد دیگرے مشورہ دیتا کہ حضور سانو اہل عراق دوتے اعتماد نہیں ہے پیا، آج جو تو انہوں بلا رہے ہیں، لیکن حضور اگر ہمیں نا سارے دے سارے ایسا جتنے نا ڈٹھن، کیونکہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ تو ساداتنا حسنین کریمین دے نال اپنے ابا جان دے نال مل کے جنگ جمل اچ موجود ہیں، جنگ صفین اچ موجود ہیں، جنگ نہروان دے وچ باقاعدہ حضور مولا کائنات دا پرچم تا سیدنا محمد دے ہاتھ دے وچ ہوندا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرمائندے ہیں کہ میریاں اکھاں اور کن میرے حسنین کریمین ہیں، لیکن میرے ہاتھ تا میرا بیٹا محمد ہے پیا۔ عزت حسنین کریمین نو آپ جنگ سجے کھبے رکھ دیں، لیکن سیدنا محمد نو قلب لشکر اور مرکز چاپ لڑیں دیں۔ تو بڑی عظیم مدبر شجاع ہستین سیدنا محمد بن علی رضی اللہ عنہ الہاشمی، حضور مولا مرتضیٰ دے چوتھے پیارے فرزند۔ تو انہاں کا حضور آپ چکے بہت عظیم ہستی ہو، لیکن میں عراقیاں نو جاننا، حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اچھی طرح جاننا، میں گورنر رہا حضور مولا مرتضیٰ دا، کچھ عرصہ مکہ کچھ عرصہ بصرہ دوتے، میں عراقیاں دا ذہن سمجھدا حضور اج جو تو انہوں بڑے جوش و جذبے دنال دعوت دے رہے ہیں، لیکن جیڑے لوگ وچوں ہیں مخلص، یہ فلاں ہے پیا فلاں ہے پیا فلاں، یہ گھرانے جانا قربان کر دے سن لیکن توڑے نال راسن، لیکن حضور جڑے فلاں فلاں خطوط لکھن والے نا، یہ اصل عراقی باشندے نہیں، یہ او ایلیمنٹ ہے جنہ کو سن 16 ہجری حضرت عمر دے دور دے وچ رومن امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے حضرت عمر دے ہتھاں دے چوں، اے انہاں دے بقایا جات ان پہ حضور اے ایلیمنٹ مجوسی ایلیمنٹ پہ جنہاں دی ہزاراں سالاں دی حکومتاں خراب کیتیاں گئیاں اور تباہ کیتیاں گئیاں۔ یہ حضور اتو اتو کلمہ پڑھن والے نے، یہ حضور مولا مرتضیٰ نو بھی اس طرح چکمے دیندے ہیں،
اور این حضور مولا مرتضیٰ نو ایک مقام تے لا کھڑا کر دیاں، اور جس وقت این جنگ دی حالت بن دی آئی مخلص حضور مولا مرتضیٰ دے نال شہید ہوندے ہیں، زخمی ہوندے ہیں، اور یہ سارے دے سارے بہانہ بازیاں کر کے پچھا ہٹ ویندے ہیں۔ اور نہج البلاغہ اور کتابت ذرا حضور مولا مرتضیٰ دے ایسے فوجیاں دی مذمت ہی ذرا بیان پڑھو تفصیل دے نال تو حضور و وفا نہ کر سن۔ یہ چند گھرانے ہیں، وہ اپنے بچے بھی تواڈے تے قربان کر سن، اپنا مال بھی قربان کر سن، اور تواڈے آخری سانس تک کو تواڈی حمایت کر سن اور تواڈی وفاداری وچ۔ لیکن جس لئے تھوڑا جہا حکومتی دباؤ آیا، یہ 150 وچوں 100 تو زیادہ جڑی شخصیات وچ آئیاں پئیاں، یہ صرف تانوں ایک بلا رہن، یہ ٹکراؤ پیدا کر سن، جنگ تک معاملہ، لیکن این ٹائم دوتے حضور و دل ہی نہ دے بھاویں تواڈے نال روین پر تلواراں اور تیر تواڈے خلاف چل دے پے حسن۔ لہذا انہاں دوتے اعتماد نہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اڈو انہاں حضرات دے خطوط دے دین، انہاں دے کاستاں والے پاسے دے دین، اڈو انہاں کریم ہستیاں اور تجربہ کار ہستیاں دے ارشادات، اور خود بھی آپ اتنی بڑی بے مثال ہستیں معاملات غور آپ فرمیندن۔ اگر اللہ پاک نے میرے کول پوچھا کہ حسین ہک واری تو ون کے آزما تو چھوڑے آئینہ آلہ عراق نو، تو میں کیا جواب دے سا؟ میرے نانا جان نے قیامت والے دن پوچھا، میں کیا جواب دے سا؟ لہذا فرمایا ٹھیک ہے، میں انہاں لوگوں تے فوراً اعتماد نہیں کردا، اور تساں بزرگاں دے مشورے نو بھی میں پوری اہمیت لینا۔ لہذا جتنے مشکل حالات ہیں، میں ہن اسلامی سرحد تو پار نہیں ویندا، بلکہ مشکلات دا مقابلہ کر کے اپنا تحفظ اور بچاؤ کر دے، میں مزید کچھ دن میں مکہ مکرمہ وچ قیام کردا، اور انہاں لوگاں دی جڑی دعوت ہے اس نو بھی نہیں ٹھکریندا، کیونکہ انہاں حجت میرے تے شرعی طور تے قائم کر چھوڑیے۔ لہذا میں تواڈے مشورے نو بھی نہیں کنڈ دے پچھو سٹدا، بلکہ تحقیق حال واسطے میں اپنا نمائندہ عراق اور کوفے دے وچ روانہ کردا۔ چنانچہ آپ نے اپنے سگے چچا زاد بھائی، کیونکہ حضور مولا مرتضیٰ تو 20 سال وڈے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عقیل دے وڈے صاحبزادے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ دے نال انسگت مکہ مکرمہ، وہ بھی مدینہ طیبہ چوں نال چلے آنا اپنے بچیاں سمیت۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے بھائی عقیل، آج تو بعد تسا میرے نائب ہو، اہل عراق دے درمیان میرے ترجمان ہو، اور اے میں خط تانوں عطا کر رہا۔ میرے انہاں اکابر ہستیاں دا مشورہ بھی بالکل برحق ہے اپنی جگہ دوتے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن اہل عراق میرے ہوتے حجت قائم کریں، اور اللہ پاک انہاں کول پوچھے کہ تسا کیوں باطل دا ساتھ لیتا آئی، اور کیوں یزید دے معاملے چ خاموش۔ وہ آکسن جی اساں تا چل کے مکہ شریف گیا سے حضرت امام حسین کول، جس نے حسین جیسی ہستی ساری قیادت نہ کی تھی، تو اللہ پاک و تسا کیڑے پاسے ونجوا تاکہ حجت ہر صورت ایک قائم ہوئے۔ لہذا میرے بھائی مسلم، جلد از جلد فلانا راستہ اختیار کرو، 2 دلیل یعنی گارڈ اپنے نال رو، اور نانو نال لے کے عراق پہنچو، اور کوفہ دے وچ ون کے حالات دی تحقیق کر کے مینو خط لکھو، میرے اتے حملہ آوروں من شامی لوگ من جتنا تنگ کرن مکہ شریف، جتنا من ڈراون دھمکاون، میں تواڈے خط دا ہر حال وچ مکہ شریف رہ کے انتظار کرساں۔ اگر تساں آکسو کہ کوفہ والیاں تے اعتماد نہ کرو، تو میں وقت فوری طور تے اسلامی سرحد تو پار، اور اگر تساں آکسو جی قابل اعتماد ہیں تو میں فوراً مکہ مکرمہ چو کوفہ والے پاسے سفر شروع کر دے ساں۔ چنانچہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ چو مکہ شریف آپ دے پیارے فرزند نال انہوں نے آپ نے مکہ شریف چھوڑا۔ یہ جڑا دسا ویندا ہے کہ سیدنا مسلم دے 2 پیارے فرزند وت کلے وت، یہ سارا ایک کہانی ہے بھائی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ دے نال بچے کوئی نہ گئے، کتاباں دے وچ چیز نہیں ملدی۔ آپ نے مکہ مکرمہ چو 2 دلیل لیاں، چونکہ اگر آپ بالکل منزل دے مطابق سفر کریں نا عام شارع عام دوتے، تو حضرت مسلم امام علی مقام دے نمائندیاں پکڑے ونجے نا، حکومت پکڑ لویا، یزیدی مشینری پکڑ لویا، وہ صحراواں دے ذریعے غیر معروف راستے جنگلاں دے وچوں راتاں دے ذریعے سفر کر کے، اس واسطے انہاں نوں ضرورت ہے گائیڈ اور رہنما دی۔ انہاں باقاعدہ کرائے دوتے 2 آدمی ہائر کیتے ہیں مکہ شریف وچوں، اور مکہ مکرمہ دی چوں تو کوفہ دے غیر معروف رستے تے چل کے، حتیٰ کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ ونجنی کامیاب ہو گئے۔ جس لئے حضرت عروہ بن ہانی دے گھر دے وچ آپ ون کے ٹھہرے، ہر طرف اطلاع پہنچ گئی۔ گورنرن کوفہ دے اس کا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت بشیر جڑے ان پہ انصاری،
یہ سابقین اولین انصار دے وچ شامل ہیں پہ نبی علیہ السلام دے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں. انہاں دا بیٹا نعمان بن بشیر نبی علیہ السلام دے وصال اقدس دے وقت مدینہ طیبہ چ 8 سال دی عمر دے وچ ہیں. اصاغر چھوٹی عمر دے صحابہ کرام وچ آپ دا شمار ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تو دے دور تو آپ کوفہ دے گورنر آ رہے ہیں نعمان ابن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس لئے حضرت مسلم پہنچے فوراً انتظامیہ نے خبر دیتی گورنر حضرت نعمان بن بشیر نو جناب حسین دے قاصد مسلم بن عقیل الہاشمی آ چکے ہیں اور لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے لہذا فوری طور تے انہوں نے گرفتار کرو. اتنے تو حسین دی بیعت ہوندی پئی ہے یزید دے مقابلے دے وچ. انہاں فرمایا ایک پاسے میرا دین ہے اور ایک پاسے میری دنیا ہے اور حسین دی خلاف ورزی کرنی اور حسین پاک نال ٹکراؤ کرنا نوجواناں نے جنت دے سردار نال ٹکراؤ کرنا دنیا تا حاصل ہوئے سی لیکن میرا دین سارے دا سارا ختم ہوئے سی برباد ہوئے سی اور میں اپنی دنیا دی خاطر اپنا دین قربان نہیں کر سکتا. میں معزول کرنا ہے یزید نہیں سو دے تو ہٹامنا ہے ٹھیک ہے جس لئے ہٹے سی میں فوراً ہٹ ویسا چار چھوڑ دے سا لیکن جب تک میں راسا میں مسلم بن عقیل دا تحفظ کر سکتا. تو سا جتنی مخالفت کرنی ہے کرو. خبردار اگر کسی نے مسلم نو پکڑن دی کوشش کی تھی یا انہاں دے رستے انہاں پورا تعاون کیتا. نبی علیہ السلام دے صحابی ابن صحابی ان پہ رضی اللہ عنہ الغرض ایک دن دے 14,000 کوفہ دے مسلح جواناں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ دی امام حسین دی نیابت دے بیعت کر چھوڑی کہ حضور یزید ساڈا راہنما اور حکمران نہیں ساڈے حکمران حضرت حسین ابن علی ان پہ ساڈے امیر المومنین آپ ان پہ اساں تسا انہاں دے نائب اور ترجمان ہو انہاں دی طرفوں آئے ہو لہذا اساں تواڈے ہاتھ دے اصل دے وچ بیعت حسینی کر رہے ہیں. 14,000 افراد ہر گھرانے نے اتنا سونا چاندی مال و دولت کہ مزید جس لئے غریب مجاہد آسن انہاں نو اسا گھوڑے پیش کرنے اٹھ اٹھنیاں خچر پیش کرنے تلواراں اسلحہ انہاں دا جنگی لباس کھاون پیون فنڈ ریزنگ بھی شروع ہو گئی اور جناب جوانہ نے آ کے بیعت کرنی شروع کر دیتی. سورج بعد وچ غروب ہویا 14,000 کوفہ دے جوان مختلف قبیلے بنو نخا دے خاندان دے افراد ہیں اے فلانن اے فلانن اے فلانن 14,000 افراد نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دی بیعت کر چھوڑی. چند دن گزرے یزید نو خط پہنچ گئے کہ جناب اگر نعمان بن بشیر نو کوفے دا گورنر رکھ دیو تو وقتے پورے دا پورا عراق ہفتے 10 دن توڑے ہاتھ جو نکل گیا. بیعت نہ پہلے نہیں کیتی ہوئی صرف توڑی انتظامی مشینری توڑے نال ہے بیوروکریسی جو ہے دفتریں بیٹھ کے کام کرنے والے وہ لوگ توڑے نال ہیں حکومت کو تنخواہ لے رہے ہیں باقی ساری عوام اور جتنے سردار اور قبائل ہیں وہ سارے حسین دے کیمپ وچ گئے کھلوتے ہیں. یزید نے وقت فوری طور تے دمشق وچ مجلس مشاورت قائم کی تھی. وقت اسے سرجون دا مشورہ آئی اور مروان دا مشورہ آئی کہ جناب اس طرح کرو فوری طور تے عبید اللہ ابن زیاد جڑا فلاں علاقے وچ موجود ہے جلد از جلد اس نو نعمان ابن بشیر نو معزول کرو اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور خبیث النسل انسان نو کوفہ دا گورنر مقرر کرو اور اس نو سارے دے سارے اختیارات عطا کر چھوڑو. چنانچہ اج جو خط موجود ہے پیا تمام کتاباں دے وچ کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نو حضرت نعمان ابن بشیر نو کوفہ دی گورنری تو معزول کیتا اور عبید اللہ ابن زیاد دی ماں ہاں جی سمیہ اس دا نا تا کتاباں وچ موجود ہے لیکن زیاد دا باپ کون ہے پیا تو عبید اللہ دا باپ تا زیاد ہے نا جی عبید اللہ بن زیاد دا باپ کون ہے آج تک کتاباں وچ آکھا ویندا ہے زیاد ابن ابی ہے زیاد اپنے باپ دا بیٹا کیونکہ زیاد دی ماں جڑی آئی تو میں کیا آکھا میں طالب علم نو الفاظ زیب نہیں ڈاندے مسجد شریف وچ بیٹھے ہیں ذکر امام علی مقام دی نورانی محفل اقدس وچ بیٹھے ہیں محرم شریف دی ذکر شہادت دی پاکیزہ محفل تکانت من البغایا عربی وچ آکھ دینا وہ ایک بغی عورت آئی ہاں جی جس نو کوئی اپنی عزت دا لحاظ نہیں وہ اپنا جسم فروشی کر دی آئی تو زیاد نو کوئی پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے اس دا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد خبیث النسل. اس وقت جس لئے سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ نو پتہ چلا کہ میدان کربلا اتنے دن پہلے امام علی مقام نو شہید کر دیتا گیا
آپ دوتے گریے دی کیفیت تاری ہو گئی، اتنا روئے، صرف نماز دے وقت ہوش چاندے ہیں، 3 دن تک کوئی پانی دا ایک قطرہ نہیں پیتا، کوئی کھانے دا ایک گران لقمہ نہیں کھادا۔ 3 دن بعد جس لئے کچھ کیفیت ٹھہرائے ہویا تو کتنے دن تک زبان دوتے جاری ہویا کہ امت قیامت والے دن کیا جواب دے سی کہ لقد قاتلا، ہاں جی، ابن بغیہا ابن نبیہا، کہ اس امت دے وچ ایک حرام زادے نے افضل ترین نبی علیہ السلام دے فرزند نو شہید کر چھوڑا ہے۔ ہاں جی، ایک خبیث عورت دے فرزند نے ابن رسول اللہ علیہ السلام نو میدان کربلا شہید کر چھوڑا ہے۔ میرے دوستو، یہ حرامی النسل انسان جڑا ہے، جس نو کسی قسم دی کوئی انسانی اخلاق مروت انسانی وہ دی تربیت اس طرح ہوئی ہے، اس نو کوفہ دا گورنر مقرر کر چھوڑا۔ نعمان ابن بشیر دی معزولی دے احکام آ گئے، اور ایک شخص بڑا، چونکہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جس لئے 2-3 دن معاملات ریکھے، اتنی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، ہر قبیلے دے جوان دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، مسلسل بیعت ہو رہی ہے، تو تیسرے دن آپ نے مختصر خط لکھا امام علی مقام دی طرف مکہ مکرمہ کہ حضور ینا الفصل، حضور موسم بہار آ گیا اور پھول کھل اٹھے، فصل پک کے تیار ہو گئی۔ مطلب ہے کہ حضور معاملات بالکل سازگار ہیں، اور ساڑھے نال اتنے لڑن والے جوان ہیں کہ حضور ہن تانوں سرحداں پار ونجن دی کوئی ضرورت نہیں، آؤ ایتھے قیادت کرو، یہ لوگ تہاڈی بیعت دے وچ ہیں، اور بصرہ والے نال ہو سن، حرمین دے نال ہو سن، فلاں علاقے دے مسلمان نال، یہ اتنا بڑا پریشر گروپ بن سی کہ حکومت انہاں نال جنگ نہیں کر سکتی، لہذا نتیجہ اسی جنگ کر سن تو انشاءاللہ شکست کھا سن، اور تواڈا ہر طرف پرچم لہراوے سی، تواڈی حکومت قائم ہوئے سی، اور اگر جنگ نہ کر سن، مذاکرات دی میز تے آسن، تو ساڑی پہلی شرط ہی ہو سی، ساڑا اتنا بڑا پریشر گروپ ہے کہ اساں یزید نو معزول کرو، اور اصحاب اہل وقت جیندے اتے متفقون بالکل شورائی نظام دے تحت حکومت قائم ہوئے، وہ این اسلامی حکومت ہو سی، لہذا ہر صورت ساڑا مقصد اعلیٰ حاصل ہوندہ ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ 8 ذی الحج نو صبح سویرے آپ نو ایک خط پہنچائی، اور تو انہوں پتہ ہے کہ 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے، 8 ذی الحج تو یہ ایام حج شروع ہو ویندن۔ امام علی مقام نے احرام بننا ہویا اس وقت حج دا، کیونکہ حرم مکہ دوی چن، لیکن آپ نے احرام کھول لیتا، کیونکہ اس تو پہلے سن 60 ہجری والے ذی الحج دے حج تو پہلے حضرت امام علی مقام 5 حج آپ پہلے ادا کر چکے ہیں۔ اودے وچوں 2 حج ایسے جڑے حجہ ماشین، آپ نہ ویندے ہوئے سواری تے سوار ہوئے، نہ واپسی دوتے سواری تے سوار ہوئے، پیدل چل کے آپ نے حج بیت اللہ 2 کیتے ہیں۔ ہاں جی، تقادو معہو نجائبہو، آپ دی جڑیاں سواریاں نو آپ دے نال نال سازو سامان کر کے چلائیاں جا رہی ہیں، جڑا بندہ تھک دائی آپ فرمائیں تو اپنے خچر تے بیٹھ، اپنی اٹھنی تے بیٹھ، اپنے گدھے دوتے گھوڑے دوتے سوار ہو ونج، لیکن میں حسین نو اللہ نال محبت اتنی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہوئے۔ مدینہ طیبہ تو لے کے 2 مرتبہ ایسے حج کی تھے، مدینہ طیبہ تو مکہ شریف تک کی پیدل، مناسک حج بھی پیدل، واپسی بھی پیدل دا سفر آپ نے فرمایا۔ تو 25 حج امام علی مقام کر چکے ہیں، لہذا حجت الاسلام فرض حج بھی ادا، 24 مزید نفلی حج بھی ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے احرام کھول لیتا، اور امام مسلم دے خط دی روشنی فوری طور تے اپنے احباب نو لیا، اور لوگ حج دے وچ مشغول، انتظامی مشینری اپنے انتظامات مشغول، امام علی مقام مکہ مکرمہ تو امام مسلم رضی اللہ عنہ دے خط دی روشنی آپ کوفہ دی طرف سفر فرماونا شروع کر دیتا۔ آپ نے چند منزلہ طے کیتیاں تا فرض تک، اور ایک قافلہ ڈٹھا جڑا عراق دی طرف آ رہے، کوفہ دی طرف آ رہے، چنانچہ انہوں نے جس لئے پتہ چلا کہ تا امام علی مقام دا مبارک قافلہ ایک مقام تے رکو ہے، بڑے خوش ہو گئے، نال پریشان بھی ہو گئے۔ امام علی مقام دی خدمت حاضری دیتی، جس لئے آپ نے مشروبات وغیرہ پلا کے آؤ بھگت کر کے حال احوال انہاں کا حضور لا تسافر الی الکوفہ، حضور کوفے والے پاسے سفر نہ کرائے۔ آپ نے فرمایا وماذا، کیا معاملہ ہے، کیوں میں منع کر رہے ہو؟ انہاں کا حضور فلاں تاریخ نو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے، تو آڈے ال خطر منع ہویا ہے، اور حضور حضرت مسلم نو تا چکے عبید اللہ آ گیا، اتے سارے حالات ہی بدل گئے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور حضور کوفہ والیاں دے دل بھویں تو آڈے نال ہوئے لیکن تلواراں تو آڈے خلاف ہو سن۔ اس وقت حضور اپنا بچاؤ کرو، اپنے بچیاں دا عزیزاں دا بچاؤ کرو، اور عراق والے پاسے سفر نہ کرو۔
جس لئے سیدنا مسلم رضی اللہ تو دی شہادت دی خبر پہنچی، حضرت امام علی مقام، حضرت مسلم دے بھائی، سارے بنی ہاشم، آپ دے عزیز غلام، اور او جڑے عراق چو خط نال لے کے آیا نو قاصد بھی نال، سارے دوتے آپ اندازہ لا سکتے ہو کہ کتنا صدمے دا پہاڑ ٹوٹا ہو سی۔ فوری طور تے مجلس تعزیت قائم ہو گئی۔ حضرت مسلم دے بھائی بڑی جذباتی خطابات فرماون لگ گئے، حضور لا حیات بعد مسلمن، اساں اپنے سردار اور اپنے بھائی جان حضرت مسلم بن عقیل جیسی ہستی تو بعد زندہ رہوں، ساڑھے واسطے اس تو وڈی شرمندگی اور آر کیا ہے، لہذا انہاں فوراً قصاص اور بدلے دے نعرے لاؤنے شروع کر دیتے۔ آپ دعا بھی فرما رہے ہیں، صبر دی تلقین بھی فرما رہے ہیں، غم دے پہاڑ ٹوٹے ہوئے کہ ہن ساڑھے واسطے کیڑا رستہ ہے، لیکن آپ سب نو سنبھال بھی رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا 3 دن تک اساں تھائیں قیام کرسوں، جس لئے طبیعتاں وقت اپنے مقام تے بحال ہومن لگ وے سن، دل اور عقل ٹھہراؤ دے وچ آمن لگ وے سن۔ اس تو بعد مجلس مشاورت، اور فرمایا میں تساں بھائیاں تو علاوہ اکیلا حسین کسے پاسے نہ ویساں، جو تواڑا راستہ ہو سی میں حسین دا اوہ راستہ ہو سی، لہذا تساں صبر کرو۔ انہاں سب نو اعتماد چ لیا، 3 دن 3 راتاں واسطے آپ اتھے قیام پذیر ہو گئے۔ اڈو حضرت مسلم چونکہ نعمان ابن بشیر نو معزول کر دیتا گیا، او لوگ حضرت مسلم دے خط روانہ ہون دے نال ہی چونکہ انتظار کر دیاں کہ حجاز والے رستے تو حضرت امام علی مقام تشریف لے آسن، چونکہ حکومت دے لوگاں نے ساری چیزاں واضح طور تے جاسوسی کر کے نوٹ کی تھی ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد تک چیزاں اس نے جناب آل حجاز والا لباس پہنا، اور رات دے وقت حجاز والے رستے تو وہ ایسی شکل صورت بنا کے کہ کوفہ والے سمجھتے رہے کہ حضور امام حسین آگن، لہذا ہر بندہ عورت باہر نکل کے مرحبم یبنا رسول اللہ، مرحبم یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ دے پیارے بیٹے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، ساڑھا سب کچھ حضور توڑے تے قربان ہے۔ یہ سارا کچھ وہ چل دے دارالعمارت دے رستے کھل گئے، دروازے بھئی حضرت امام حسین وہ تو جس وقت این اپنے دفتر پہنچ گیا مرکزی طور تے، اور اپنی ساری فوجاں کوفہ دے داخل کر لیاں، اس سے لے پتہ چلا کہ حضرت حسین نہیں، یہ تو دنیا دا سب تو وڈا خبیث عبید اللہ ابن زیاد ہے پیا۔ اس وقت تک ادیاں فوجاں نے ہر چوک، ہر قابل ذکر مقام اتا اپنے کنٹرول، مسجد کنٹرول، ممبر کنٹرول، ہر چیز راتوں رات سورج بعد ہی طلوع ہویا، اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں تو سارے دے سارے عبید اللہ ابن زیاد دی گرفت وہ اتنا تیز ترار اور شاطر انسان آئی پیا۔ الغرض سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ آپ دی تلاش شروع کر دیتی گئی، جڑے آپ دے مخلصن پہ وہ بالکل بڑے تفصیلی واقعات ہیں۔ الغرض حضرت مسلم نے جہاد دا ارادہ کیتا کہ زبردستی جڑا ہے عبید اللہ ابن زیاد نو اتھو ختم کرسوں، اور یزید دی ہر نشانی مٹیسوں، اور دوبارہ دارالعمارت تے قبضہ کرسوں۔ چنانچہ آپ دے نال جس لئے صبح دے وقت جہاد واسطے صفاں قائم ہوئیاں، 14,000 تو زیادہ لڑن والے آپ دے نال موجود ہیں۔ لیکن سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ دی روایت صحیح اسناد دے نال موجود ہے کتاباں وچ، حافظ ابن حجر، امام زاہبی، امام ابن سعد، بڑی بڑی اکابر ائمہ ہستیاں نے صحیح سند دے نال امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ دا پورا واقعہ انہاں واقعہ کربلا بیان فرمایا ساڑھے ڈاڈا جی حضرت مسلم دے نال نماز فجر تا ادا کیتی آئی، 14,000 تو زیادہ مسلح کوفیاں نے۔ لیکن جس وقت عبید اللہ نے سارے قبیلیاں دے سردار پکڑ کے دارالعمارت دی دیوار تے چڑھائے، اور آکھا جیڑا قبیلہ یزید دے خلاف اٹھا اساں دے سردار نو قتل کر چھوڑ سوں، تو ان سرداراں نو چاہیے دا دیواراں تو آکھے نا کہ جناب ساری جان دی پرواہ نہ کرو، حضرت مسلم تواڈے مقتدا اور امام ہیں، یہ جو حکم کرنا دے حکم تے عمل کرو، سانو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرن، لیکن تسا حملہ آور وہ نہیں۔ سرداراں نے کمڑا شروع کر دیتا، کیونکہ انہاں دا طریقہ یہ آئی، وہ آئی مجوسی ایلیمنٹ، وہ آئی سارے دا سارا اہل کتاب ایلیمنٹ، مخلص بھی تھوڑے ہیں، جڑے تھوڑے ہیں حضرت عروہ بن ہانی جیسے او تا جانا قربان کر گئے، باقی جڑے ہیں رومن چلاون لگ گئے، چنانچہ ہر سردار دا قبیلہ پیچھا ہٹن لگ گیا۔ امام باقر فرمیندن جس لئے فجر دی نماز پڑھی آئی 14,000 فوجان، تو جس لئے پیشی دی نماز دی امامت کروائی نے صرف 500 بندے نالن پہ۔ تو ہر طرف حکومت دے لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل ہتھیار سٹے اور اپنا گرفتاری پیش کرے، اور جن دے گھر چو برآمد ہو گئے اس دا گھر ڈھا دیتا ویسی، انہوں قتل بچیاں سمیت قتل کر دیتا ویسی۔ مغرب دی نماز پڑھ کے حضرت مسلم بن عقیل ہاشمی نے سلام پھیرا، ایک پیروکار بھی نال کوئی نہیں، سارے دے سارے چھوڑ گئے۔ مطلب آپ نو پکڑنے واسطے حملہ آور ہوئے، آپ شدید زخمی ہو گئے، آپ نے جنگ کی تھی، 11-12 انہوں دے افراد حکومت دے آپ نے عبید اللہ ابن زیاد دے قتل کی تھے۔
بلاخر رات دے اندھیرے دا فائدہ اٹھایا، ایک گھر دے دروازے تے پیاس بڑی غالب آئی، ہن جیڑے دروازے دے ویندے نو کوفی اپنا دروازہ بند کر چھوڑ دینا، اپنوں اندر پناہ نہ دے، داخل نہ ہونے دے۔ ایک عورت نے بڑی جرت کی تھی، اس دے دروازے تے جس لئے آپ زخمی حالتی بیٹھے ہیں، العطش، کوئی تھوڑا جا میں نے ایک گھٹ پانی دا پیوا چھوڑے، کوئی صاحب پانی، وہ بڈھی عورت دا گھر آئی، او دا پتر فوج دے وچ آئی پیا، محمد بن اشعث دا نمائندہ آئی او دا پتر۔ اس مائی صاحبہ نے دروازہ کھولا، او دا نا کتابیں موجود ہے، آکھا اے صاحب کون ہو تساں؟ انہاں آکھا میں مسلم بن عقیل ہاں۔ انہاں آکھا میں قربان مسلم بن عقیل، آؤ جلدی میرے گھر دوی داخل، کھچ کے اندر لے کے گئیاں، پانی کھانا پیش کیتا۔ ہن اس مائی صاحبہ بیچاری نے کیا پتہ آئی، اس دا پتر آئی حکومت دا نمائندہ، پتر جو گھر چایا ڈسائس آئی ساڑے گھر اللہ دی سب تو وڈی کرم نوازی ہو گئی، بنی ہاشم محبوب دا چچا زاد بھائی ساڑے گھر موجود ہے، بھتیجا محبوب دا بھتیجا موجود ہے، مسلم بن عقیل موجود ہے، محبوب دا چچا زاد بھائی عقیل دا فرزند، مولا مرتضیٰ دا سگا بھتیجا موجود ہے، حسین پاک دا چچا زاد بھائی موجود ہے۔ لہذا اس نے جس لئے ڈٹھا، اس تو سبحان اللہ بڑی خدمت خط ادھی رات لے ون کے ابن اشعث اور سب نو مطلع کر دیتا، انہوں نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد نو آپ دا گھراؤ کیتا گیا، دوبارہ جنگ آپ نے لڑی اور ود دشمنہ دا ایک تیر چکے اس کن مبارک کی چوا کے دوسری طرف ہو گیا، اس دے باعث آپ زمین تے گر گئے، گرفتار کیتے گئے، لیکن عقل ہوش دل مبارک کام کر رہے آئی، ون کے اتھے گفتگو ہوئی، آپ نے ترکی بترکی جواب عطا فرمائے، اور اس تو بعد اگلے دن آپ نو دارالعمارت دے سب تو بلند دیوار تے کھڑا کر کے آل کوفہ نو جمع کر کے آپ نو شہید کر کے جسم مبارک زمین تے گرا دیتا گیا۔ اس طرح سیدنا مسلم رضی اللہ عنہ آپ جڑے ہیں وہ جامع شہادت نوش ماں گئے۔ اس چیز دی اطلاع جس لئے راستے دوچ امام علی مقام نو ملی، 3 دنہ واسطے آپ نے اپنا قافلہ روک دیتا، بس آپ نے وہ قافلہ روکا ہے، ایک دن گزرا ہے یا دوسرا دن گزرا ہے، اجے ایک دن باقی آئی آپ دے مشورے دوچ، مشورہ کر کے ان اگلا قدم آپ نے اٹھا مڑائی، تو اجے کسے نتیجے تے نن پہنچے، تعزیت دی مجلس قائم آئی کہ یک دم امام علی مقام دے چند جوان ایک طرف دوڑ کے آئے، کیونکہ جتھے آپ دا قافلہ رکا آئی آپ نے 1 میل اس پاسے بھی آپ نے 2-3 مسلح جوان کچھ اس فاصلے تے چاروں طرفوں آپ نے پہرا قائم کی تو آئی، وہ ایک سمت دے جوان گھوڑے دوڑا کے آگئے۔ حضور سانو اس طرح لگتا ہے کہ کوئی بادل ہے جڑا ساری طرف آ رہے ہے صحرا دی طرفوں، آپ نے فرمایا دوڑ کے اگے ون کیوں دی خبر لو، مزید جوان دوڑائے گئے تو پتہ چلا کہ 1000 فوجیاں دا دستہ ہے جڑا کہ امام علی مقام دے خیمے دی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فوراً اپنے ساتھیوں مسلح ہومن دا حکم دیتا، صف بندی کر لئی گئی، فرمایا اگر پر امن لوگ ہیں تو انہاں دی مہمان نوازی کر سو، جے کوئی ہور نیت ہے کوئی ڈاکو وغیرہ تو انہاں دا مقابلہ کر سو۔ جس وقت وہ قافلہ قریب آیا انہاں کول پرچم موجود ہے حکومت دا، اور وہ تو باقاعدہ جنرل ہے پیا حر بن یزید الریاحی، اس نے آ کے حضرت امام علی مقام دے نال ملاقات کی تھی اور آکھا جی کوئی جنگ وغیرہ نہیں لیکن آیا اساں تواڈی طرفوں ہیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا انہاں نو بھی پانی پلاؤ، انہاں دے گھوڑیاں نو بھی گھا چارہ پانی دا انتظام کرو۔ اپنے خیمے دے وچ حر نو لے کے گئے، نماز دا ٹائم ہو گیا، با جماعت نماز ادا ہوئی، آپ نے فرمایا ساڑی طرفوں تو کیوں ہے؟ اس آکھا جی میں تاں دیلم دی طرف کچھ کفار ان پہ جڑے سر اٹھا رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں، تو میں نو تو مرکز دی طرف حکومت ملائی، آرڈر ملائی حکومتی، میں 1000 فوج دا دستہ لے کے دیلم دی طرف جا رہا ہوں، لیکن جس لئے میں فلاں مقام تے آیا تو میں نو گورنرے نئے گورنرے عراق و کوفہ عبید اللہ ابن زیاد دا حکم ملا ہے کہ تو دیلم نہ ون بلکہ فلاں مقام تے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ انہاں دے قافلہ رکو ہے، تو ون کے انہاں دے قافلے نو اپنی حفاظتی تحویل دے وچ گن۔ چنانچہ اے میرے کول جی حکم نامہ ہے، اور حضور میں کوئی تواڈے نال ٹکراؤ نہیں کرنا، میں تواڈی حفاظت واسطے تواڈی اپنی تحویل وچ لے رہا، اپنی کسٹڈی اور حفاظت دے وچ لے رہا۔ امام علی مقام نے فرمایا سانو اس چیز دی ضرورت نہیں، اس کا حضور ہے چونکہ حکومتی آرڈر ہے، لہٰذا اگر میرے نال تعاون کرسو میں تواڈے نال پورا تعاون کرساں، تواڈی غلامی اور خدمت کرساں۔ تساں کس واسطے جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو عراق دی طرف اور کوفہ دی طرف؟ آپ نے فرمایا ایک قاصد میرے نال ان پہ، یہ چند سردار میرے نال ان پہ، یہ اہل عراق اہل کوفہ ہیں، اور ایک خطوط آپ نے وہ سارے خطوط حر بن یزید دے سامنے رکھ چھوڑے، اس خطوط ڈٹھے، اس کا حضور تواڈا کوئی قصور نہیں،
آپ نے اول تو لے کے آخر تک سارے معاملات حر بن یزید الریائی اور وہ نائبین لشکر دے سرداراں دے سامنے بیان کیتے. انہاں آکھا جی تہاڈا موقف بالکل درست ہے، لیکن سانو حکم ہے سرکاری، اسا تو اپنی حفاظتی تحویل وچ رہ رہے ہیں، ساڈے کول تو تکلیف نہ پہنچ سی، اور اگلے حکم دے آمن تک حضور تسا ساڈے نال رہو، اتھوں تسا قدم نہیں چامنا. لو انہاں آکھا حضور اسا تہاڈی خدمت سے اس طریقے قافلے چلدے معاملات جسلے این کوفہ تو ایک منزل پیچھے رات دا ٹائم آیا تو آپ دے قافلے انہوں تھے رکن دا حر نے آکھ لیتا کہ جناب نواں آرڈر آئے کہ توڑا قافلہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اساں تو انہوں پورا تعاون کر رہے ہیں. آپ رک گئے اور تھوڑی دیر تو بعد حکم کیتا گیا جی آپ چلو اور فلانے رستے دوتے آپ چل سو. آپ دا رخ جڑائی کوفہ شہر ہی داخل ہومن دے بجائے دوسرے راستے دوتے کر دیتا گیا. آپ نے فرمایا ایسا پورا تو انہوں تعاون کر سوں. لہذا چلدے رات دے وقت قافلہ ایک خاص مقام تے آ گیا. رات آئی بڑی گہری اور یکم محرم دی رات آئی سن 61 ہجری، نویں سال دا چند جڑا آئی وہ نظر آ چکا ہے. تو جس وقت آپ اتھے پہنچے تو آپ نے ڈٹھا کہ سامنے رات دے وقت آپ نے محسوس ہویا کہ پانی جڑے چل رہے ہیں اور بعض اوقات تے روشنی وغیرہ پہنچ دی تو چمک رہے ہیں. کھجوراں دے جھنڈ جس طریقے آپ نے دونے کناریاں تے ڈٹھے، ایک طرف ڈٹھا کہ بہت بلند ریت دا ٹبا اور ٹیلا ہے، ادو تے چار اٹھ ایک دوجے دوتے کھڑے کیتے ونجن تو وت بھی ہو جڑا ہے پارو بندہ نہیں دیکھ سکتا. اتنا بلند ٹیلا ایک طرف اور ادے دامن دے وچ جس نوں اساں ناڑکا آکھدے ہیں، سرکنڈا اور کانا اور نرکل، اس دے جناب بڑے گھنے جنگلات ان پہ، اور سامنے میدان ہے پیا وسیع دریائے فرات دے کنارے دوتے. جس لئے آپ نے وہ منظر ڈٹھا تو آپ نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا. اور اس بعد فرمایا یا اخوتاہو، اے میرے پیارے بھائیو، ہازا مناخو اے بیلینا، اے ساڑے اٹھاں دے بٹھاون دی جگہ ہے پئی، وہازہی امکنا تو ابنیت خیامنا، اے ساڑے خیمیاں دے کل وغیرہ کلے گاڑن دی جگہ ہے پئی. اور اے جڑے سرکنڈے اور نرکل دے پودے ان پہ اور اتنا اچھا ٹیلا اور ریت دا ٹبا ہے، اس نو اسا اپنے کنڈ والے پاسے رکھسوں. اتھے صبح اسی اپنی خواتین دے اور گھر دے خیمے اور بچیاں دے خیمے بڑے سوں، اور سامنے اسا ایک بہت بڑی خندق کھود کے ادو جنگل چ لکڑیاں کٹھیاں کر کے درائے فرات دے کنارے تو ادو چ وقت آسی تا اگ بھڑکاونی پوسی وہ اسا کرسوں. اور اس پاسے ساڑے اٹھ گھوڑے خچر اور ساڑے سواریاں دے مناخ اور بٹھاون دی جگہ. بھائی یہ گل سن کے بڑے حیران ہو گئے، حضور آپ کیا فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس چیز دی تصدیق کرو، میرے ابا جان نے بھی سچ فرمایا ہی، میرے جد کریم نانا جان نے بھی سچ فرمایا ہی. اور فرمایا اے ہن ساڑے ٹھہراؤ دی جگہ ہے اور قیامت والے دن بھی اساں اسے جگہ تو ہی باہر جلوہ گا روزوں. آپ نے حر بن یزید دے کچھ ساتھیاں نو فرمایا کہ ما یقالو لہذہ الارض، یہ رات دے وقت تسا سانو کوفہ تو ایک منزل پیچھے پھیر کے اس معروف شارع تو اس پاسے بیابان وچ لے کے آئے دریا دے کنارے اور جنگل دے وچ، اس زمین نو کیا آکھا ویندا ہے؟ تو انہاں کا حضور یقالو لہا ارض الکرب والبلا، اس نو کرب و بلا دی زمین آکھا ویندا ہے. تو آپ نے فرمایا میں سچ خبر دیتی گئی ہے، ہن اساں اس سے مقام تے رہنا ہے. اور جس لئے صبح طلوع سارے دا سارا منظر سامنے آئی تو یکم محرم الحرام سن 61 ہجری اس طریقے امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کربلا وچ پہنچا دیتے گئے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نو منظور ہے تو جتھے اج مضمون روک رہے ہیں آئندہ انشاءاللہ جو موقع بنسی اسے جگہ تو اگے امام علی مقام اول تو لے کے آخر تک آپ دا موقف حق ہی حق ہے پیا. کوئی دنیاوی لالچ نہیں، صرف اور صرف نانا جان دی امت اور شریعت مبارکہ دی حفاظت مقصود ہے. اللہ پاک انہاں کریم ہستیاں دے درجات بلند فرماوے اور اسا سب نو انہاں کریم ہستیاں دی مقدس تعلیمات تے ہمیشہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. تساں بہت بڑا فرض کفایہ ہے جڑا محافل کر کے ادا کر رہے ہو اور اپنی نویں نسل تک علم، شعور، آگہی، نور پہنچا رہے ہو، کیونکہ اساں آل مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام ہیں، پہ محبوب دی بارگاہ دے غلام ہیں. سارے تک محبوب دے گھرانے دا یقینی علم ہونا چاہیے. اللہ پاک اسا سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے. آپ دا حکم آیا ہے کہ 5 تن پاک کی کتنی قسمیں ہیں؟ بے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک دے وچ آیت تطہیر موجود ہے. حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جس وقت یومیہ خرچے دا مطالبہ کیتا ہے، میں پچھلے بیانات اس سے مقام تے تفصیل نہ عرض کر چکا،
یومیہ خرچے دا مطالبہ ہویا، پورا رکوع 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 28 تو لے کے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 34 تک پورا رکوع نازل ہویا امہات المومنین دی شان وچ، جس وچ آیت تطہیر بھی موجود ہے، وکرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ تا الغرض حضرات امہات المومنین نو تطہیر دا مقام عطا کیتا گیا۔ محبوب نے جس لے پورے رکوع دی تلاوت فرمائی، حضرات امہات المومنین تک احکام پہنچائے، اس تو بعد حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ دے در دولت تشریف گنائے اور فرمایا میرت خیبری، خیبر والی چادر سانو عطا کرو اور پیغام بھیجو۔ ادھے نتیجے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ ساداتنا حسنین کریمین جلوہ گر ہوئے، انہاں چارے ہستیاں تے چادر مبارک پا کے آیت تطہیر دی محبوب نے تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و حامتی، اللہ پاک تے آج کرم فرما کے میری مبارک بیویاں نو میری نسبت دی وجہ تو تطہیر دا مقام عطا فرما کے ہر رجس اور دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے انہاں کول دور فرما چھوڑیے، انہاں دے باطن اور دلاں نو ان پاک فرما چھوڑے جی میں پاک فرمان دا حق بندا ہے۔ یا اللہ میری بیویاں تے تیں کریم نے کرم فرمایا، ہاؤلاء اہل بیتی، یہ چار ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں، و حامتی، اور باقی تمام اہل بیت اطہار دے مقابلے یہ چار ہستیاں من سب تو زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اللہ پاک اذہب انہم الرجسا، انہاں تو بھی دنیا دی ہر طلب اور خواہش دور فرما، انہاں دے دلاں نو بھی ان پاک فرما جی میں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ تو یہ 5 تن پاک جنہاں وچ محبوب علیہ السلام، حضور مولا کائنات، حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ اس طرح چونکہ محبوب نے انہاں 4 ہستیاں تے چادر پائیے، محبوب سب تو طیب و طاہر ہیں، لہذا یہ 5 ہستیاں جس لئے 5 تن پاک آکھا ویندا ہے، ساڑے اکھاں نو نور ملدا ہے، ساڑے دل نو سرور ملدا ہے، کیونکہ ہستیاں پاک ہیں، تطہیر دا مقام حاصل ہے۔ لہذا انہاں 5 ہستیاں نو کوئی آدھا ہے، سانو ذرا بھی پرابلم نہیں، لیکن جو ساڑا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے قرآن پاک دی روشنی کہ ایسا محبوب علیہ السلام دی 11 دی 11 ازواج مطہرات اور 4 انہاں چادر تے اساں صرف 5 دے نہیں، اساں 15 ہستیاں دے قائل ہیں، تمام ازواج مطہرات اور 4 چادر تطہیر دے اندر والی ہستیاں۔ ساڑا عقیدہ ہے اللہ نے ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش انہاں 15 ہستیاں تو دور فرمائی ہوئی ہے، تہرا ہاں جی یطہرہم تطہیرا، اور انہاں دے دلاں نو ان پاک فرمایا جی میں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ لیکن وہ 4 ہستیاں اور محبوب 5ویں ہستی چونکہ یہ بھی سب اس دے وچ شامل ہیں، لہذا انہاں ہستیاں نو آکھا ویندا ہے اساں تو بھئی 5 تن پاک دا لفظ کثرت نال بول دیں، لیکن سارا عقیدہ ہے کہ حضرات امہات المومنین نو سب تو پہلے تطہیر دا مقام حاصل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت بریلوی کے حافظ صاحبان علی نماز جنازہ بے گزارش ہے کہ چونکہ ساڑا اتے متفقہ آئین چل رہے 1973 دا آئین، وہ ساڑا عمرانی معاہدہ ہے، اس نو صرف نہ مندن تو وہ قادیانی نہیں مندے، وہ مرتد بھی ہیں، ختم نبوت اور ضروریات دینی دے منکرین پہ اور آئین پاکستان دے منکرین، اس واسطے انہاں واسطے کوئی رو رعایت نہیں ہوتی۔ قادیانی تو علاوہ باقی جتنے مذاہب یا مسلمانہ فرقے اور جماعتن چونکہ سارے 1973 دے آئین نو مندن، اس وقت ساڑا عمرانی معاہدہ ہے، عمرانی معاہدے پورے کرن دا شریعت حکم ہے، اوفو بالعقود قرآن دی آیت ہے، اس وقت ایسا معاہدے پورے کرنے، سماجی اور معاشرتی معاملات دیوبندوں من، شیعوں من، سنیوں من، اہل حدیثوں من، وہابیوں من، فلاں ہندو، یہودی، سکھ، عیسائی، جتنے پاکستانی شناختی کارڈ رکھن والے آئین پاکستان نو منن والے اسا سماجی معاشرتی معاملات انہاں نال کھل کے چلے سوں، جتھے بھی سن ضرورت ہو سی، لین دین، تجارت، پارٹنرشپ، یہ سارے دے سارے معاملات چلے سوں، صرف جڑے شاعر دینی ہیں انہاں چ اسا پرہیز کر سوں۔ کسے شیعہ دی نماز سنی دے پیچھو نہیں ہوندی، سنی دی نماز شیعہ دے پیچھو نہیں ہوندی، کیونکہ اصولی اختلاف ہے پیا۔ اس وقت اپنی نمازاں بچاؤ، اپنے جنازے بچاؤ، آل تشیع عزیزاں چو کوئی فوت ہوئے شیعہ ہی امامت کرے، شیعہ ہی مقتدی بنے، سنی واسطے جائز نہیں ہوندا کہ کسے شیعہ عزیز دی میت دا جنازہ پڑے۔ ایمان دے تقاضے ہیں، معاشرتی معاملات دکھ سکھ سارے باہمی مشورے تعاون نال چلاؤ، لیکن پنجگانہ نماز، نکاح، وڈے جانور وچ قربانی دا مسئلہ شامل ہونا ہوئے یا میت دا جنازہ پڑھنا ہوئے، اہل سنت اپنے معاملات چلاویں، اہل تشیع عزیز اپنے معاملات چلاویں، اور لڑائی جھگڑا نہ کیتا کرو۔ اللہ پاک تسا سب نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ میں جی عشاء دا
بیان بڑی جلدی شروع ہونا ہے فوراً عشاء تو علی پور تو بھی اگے سیت پور اور موسم بھی ایسا ہے. اللہم صلی وسلم علی بارک اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین تمام عالم اسلام ساڑھے پیارے وطن پاکستان اور حاضرین و منتظمین دی جتنی جائز دلی مرادن پوریاں فرما. امام عالی مقام دی نگاہ عنایت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں 2 فرض